محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، التي انعمتم علیکم، وہ نعمت جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی اہل جہاں پر۔ تاکیدی طور پر بنی اسرائیل کو اللہ اپنا احسان یاد دلا رہا ہے، اور ابتدا میں وہ نعمات جو بنی اسرائیل کو ملی ہیں سوال کے جواب میں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے یومن لا تجزی نفس عن نفس، وہ دن کہ جب کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہ آئے گا، شاید ذرا بھی کام نہ آئے گا۔ قیامت والے دن کے لیے متنبہ کیا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جب بھائی کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، اور باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹی ماں کے کام نہیں آئے گی، اور ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی۔ ایسا ہولناک دن ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، ڈرو اس دن سے کہ جس کی ہولناکی ایسی خطرناک ہوگی کہ ایک نفس دوسرے نفس کے کام بھی نہیں آئے گا، ذری بھی کوئی کام نہیں کرے گا کسی کا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہ ایسا دن ہوگا نا جب ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی اور ان کی کہیں سے کوئی مدد نہ کی جائے گی، کوئی مدد نہیں پہنچے گی انہیں۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس دن ان سے کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور اس ہولناک دن میں ان سے کوئی شفاعت بھی قبول نہ کی جائے، کوئی شافی شفاعت کرنے والا اس کی شفاعت ان کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ انہیں کسی طرح کی کوئی مدد پہنچے گی۔ جب انسان کسی مصیبت میں، کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، چند صورتیں ہوتی ہیں جس میں اس کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ ایک تو کوئی اس کے کام آ جاتا ہے، اس دن ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کام نہ آئے تو معاوضہ دے کے جان چھڑا لینا، وہاں پہ آپ سے کوئی معاوضہ بھی قبول نہ کیا جائے۔ اور کوئی شافی آ جاتا ہے شفاعت کرنے والا، اس دن شفاعت بھی کوئی قبول نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کسی قسم کی نصرت ان کی نہیں کی جائے گی، کسی قسم کا تعاون، کوئی مدد انہیں وہاں پہ میسر نہ ہوگی۔ ڈرو اس دن سے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ہم نے ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ جناب ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، وہ اس میں مکمل ہو گئے، آزمائش ان کی کامل ہو گئی۔ قال انی جاعلک للناس اماما، پھر پروردگار نے ارشاد فرمایا میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے لگا۔ انی جاعلک للناس اماما۔ قال ومن ذریتی، اور ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ امامت والا عہدہ میری ذریت میں بھی رہے گا، میرے بچے، میری اولادیں بھی امام بنتی رہیں گی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ارشاد باری تعالیٰ ہوا نہیں، جو ظالم ہوں گے وہ میرے عہد کو، میرے اس دیے ہوئے منصب کو نہیں پا سکیں۔
ہاں جو نیکوکار ہوں گے، صالح ہوں گے، وہ ضرور امامت کے منصب پہ فائز ہوتے رہیں گے۔ گویا ظالم جو ہے نا، چاہے وہ کتنی اعلی نسب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اسے یہ اعلی نسب کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ اللہ کا قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ جناب ابراہیم نے مطلقاً سوال کیا ہے، کیا یہ عہد امامت جو اے اللہ تو عطا کر رہا ہے، کہ یہ میری نسل میں نسل در نسل چلتا رہے گا، میرے سارے بچے اس عہد کو پائیں گے؟ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوگا نا اس کو یہ منصب نہیں ملے گا، اس کو اللہ یہ منصب امامت عطا نہیں کرے گا، یہ اللہ سے ملتا ہے۔ ظالم ہی ہوتا ہے، چاہے جتنی بڑے قبیلے سے یا جتنی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ آج حیرت ہوتی ہے، کچھ لوگ اپنے منصب کے اوپر فخر کرتے ہیں، اتراتے ہیں، جی ہم سید ہیں، ہم مخدوم ہیں، کوئی کہتا ہے ہم ملک صاحب ہیں، کوئی کہتا ہے ہم آوان ہیں، کوئی کہتا ہے ہم چودھری ہیں، ہمارا فلاں خاندان کے ساتھ تعلق ہے، ہم فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں۔ یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ کا کردار کیا ہے؟ یہ دلیل نہیں ہے کہ انا ابن سلطان، میں کسی بادشاہ کا بیٹا ہوں، یہ دلیل نہیں ہے، یہ دعویٰ تیرا کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہ بتا تو خود کیا ہے، تیرا کردار کیا ہے، تیرا کریکٹر کیا ہے، تیری گفتار کیا ہے۔ یہ لوگ حیرت ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو اس بات کے اوپر چودراہٹ جمائے ہوئے ہیں اور فخر و مباحت کا مظاہرہ کرتے ہیں ہر دوسرے چوک پہ اور چوراہے پہ، جی ہم فلاں ہیں، ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت والی بات ہے سادات، کچھ تو سادات ہیں، کچھ سادات نہیں ہیں، لیکن عمل نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے کردار میں، نہ اخلاق میں کہیں سے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کی خوشبو آتی ہے، نہ کردار کی خوشبو آتی ہے، اور دعویٰ ہے کہ جی ہم آل رسول ہیں، ہم جو بھی کریں ہم آل رسول ہیں۔ نہ ہمیں پردے کا حکم ہے، نہ ہمیں حدود تک محدود رہنے کا حکم ہے، حدود کو بھی پامال کر رہے ہیں، حجاب کا بھی لحاظ نہیں ہے، احکام کا لحاظ بھی نہیں ہے، کسی چیز کے تقدس کو باقی نہیں رکھتے، لیکن ایک تقدس انہیں یاد ہے جس سے ان کی چودراہٹ قائم رہ سکتی ہے، جی ہم آل رسول ہیں، ہمیں تو سب جائز ہے ہمارے لیے، نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، کسی کے ساتھ اچھے بھلے طریقے سے بات تک نہیں کرنی، واجب حقوق ادا نہیں کرنے، اور بدمعاشی میں پورے علاقے میں شہرت رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور تقاضا کیا ہے کہ سارے ہمیں سلوٹ کریں، عالم ہوں، فاضل ہوں، زاہد ہوں، کوئی بھی ہوں، پڑھے لکھے، سارے ہمیں سلوٹ کریں۔ ہماری دعاؤں سے یہ سب چل رہا ہے۔ کاہن بنے ہوئے ہیں، جیسے مذہبی کاہن نہیں ہوتے، یہ بھی کاہن بنے ہوئے ہیں۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ارشاد باری تعالیٰ ہوا یہ میرا عہد، یہ منصب ظالمین کو نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو، مثابتاً مرکز کے طور پر، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور جائے امن قرار دیا اس کو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حکم دیا کہ بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، وَآخِذْنَا اور ہم نے تاکید کی، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، کہ أَن طَاهِرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم پاک رکھنا تم دونوں میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکوع السجود، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، ہر قسم کے خرافات سے، چاہے وہ فکری ہوں، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں۔ آج دیکھیں جو ہماری عبادت گاہیں ہیں وہ ظاہری طور پر تو آپ کو صاف نظر آئیں گی،
جھاڑو پوچھا وہاں پہ ٹھیک لگا ہوا ہوگا، کلر شلر بھی نیا، گلینے بھی، اور سب ماحول ایزی، لیکن خرافات سے بھری ہوئی ہے، جاہلانہ نظریات سے بھری ہوئی ہے عبادت گاہ۔ اللہ کی جو عبادت گاہیں ہیں، اللہ کے لیے جو گھر بنایا جاتا ہے، جو جائے عبادت ہوتی ہے جگہ، اس کو ہر قسم کی برائی سے پاک ہونا چاہیے۔ نظریاتی برائی ہے، فکری برائی ہے، باطنی برائی ہے، جو بھی ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے قرآن کا غلط ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول کی حدیث کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، فقط اور فقط اپنی انا کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے فرقے کو تحفظ دینے کے لیے، اپنے جاہلانہ رسومات کو تقویت بخشنے کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہماری مسجد ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنی ہے، کروڑوں میں ہم نے بنائی ہے، اتنی اعلیٰ بلب لگے ہوئے ہیں، اتنی اعلیٰ قالینیں بچھی ہوئی ہیں، اور 2-3 ہم نے نوکر بھی رکھے ہیں جو ڈیلی صفائی بھی کرتے رہتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ، اور صحیح نظریات وہیں پہ بیان نہیں کیے جا رہے ہیں، صحیح اسلام وہیں پہ بیان نہیں کیا جا رہا، صحیح قرآن وہاں پہ نہیں سمجھا کے پڑھایا جا رہا، تو سمجھیں ان کی مساجد طاہر نہیں ہے۔ اس حوالے سے ظاہری طور پر صاف ہے، لیکن لوگوں کے ایمان کے لیے مصیبت کا سبب بن رہی ہے، مشکلات کا سبب بن رہی ہے، گمراہی کا سبب بن رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور جب دعا کی جناب ابراہیم نے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اجعل هَٰذَا بَلَدًا، قرار دے اس جگہ کو امن والا شہر، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو، اس کے باشندوں کو، مِنَ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھلوں کا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان کو جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور روز آخر پر، قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، اور جو ایمان نہ لائے گا فائدہ پہنچاؤں گا میں اس کو بھی، پروردگار فرما رہا ہے میں اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا مگر تھوڑا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو گھسیٹوں گا دوزخ کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، کاش کہ وہ کوئی جانتا کتنی برا ٹھکانہ ہے، جان سکتے ہیں مگر قرآن کو پڑھ کے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ کی، اور اسماعیل بھی ساتھ تھے، ربنا تقبل منا، دعا کیے جا رہے ہیں اے پروردگار قبول فرمانا ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یہ دعا کا طریقہ کار ہے، انبیاء ایسے دعا کیا کرتے تھے، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین، اے ہمارے رب بنا دے ہم دونوں کو فرما بردار اپنا، لکا اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری نسل میں سے امتن مسلمتن لکا، ایک ایسی امت اٹھا جو مطیع ہو تیری، فرما بردار ہو تیری، تسلیم کرنے والی ہو تیری، وارنا مساکنا، اور ہمیں بتا طریقے اپنی عبادت کے، وتب علینا، اور قبول فرما ہماری توبہ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے رب اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سنائے ان کو تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو اور ان کی ظاہری زندگی کو اور ان کی باطنی زندگی کو تزکیہ کرے، پاک کرے، مزکی کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی ہر چیز پر غالب ہے اور تو ہی بڑی حکمت والا ہے، وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اب کون ہے جو انحراف کرے ملت ابراہیم سے،
کون ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے تجاوز کر کے سرکشی کرے؟ الا من صفح نفسہ، سوائے اس شخص کے کہ جس نے صفح نفسہ، حماقت میں مبتلا کر رکھا ہے اپنے آپ کو، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ منتخب کر لیا ہے ہم نے، چن لیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، بے شک وہ آخرت میں بھی، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوکار لوگوں میں سے ہوگا، سید و سردار لوگوں میں سے ہوگا، جو در حقیقت سید و سردار ہوتے ہیں، اللہ کے صالحین میں سے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہم نے جناب ابراہیم کو چنا ہے اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے، لہذا ملت ابراہیم کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم ہے۔ اور جناب رسول خدا بھی اسی چیز پہ فخر کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کے ہیں، اپنے جد ابراہیم کی ملت کو فالو کر رہے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، اور جب کہا اس سے اس کے رب نے کہ مسلم، ربہ اسلم، اس کے رب نے کہا کہ تسلیم کر، قال اسلمت، فرمایا میں نے تسلیم کر لیا، لرب العالمین، اپنے عالمین کے رب کے آگے میں نے تسلیم کر لیا۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں ہم اللہ کے آگے تسلیم ہو چکے ہیں، حاکمیت کسی اور کی قبول کیے ہوئے ہیں، حکم کسی اور کے آگے سر جھکاتے ہیں، امر کسی اور کے مانتے ہیں۔ جس طرح علاقے کے ایک بدماش کا خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے نا، ایک چھوٹے سے چھوٹے خان صاحب کا خوف ہوتا ہے نا، ایک ایم یعنی کرپٹ ترین شخص کا خوف ہوتا ہے نا ہمارے دل، اس سے آدھا خوف بھی اللہ کا نہیں ہوتا، جو حقیقی رب ہے، حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے۔ یہ جو ہمارے ارباب بنے ہوئے ہیں نا مختلف قسم کے، گلی محلے والے ارباب، پھر ملکی لیول پہ ارباب، پھر عالمی لیول پہ ارباب، جن کو حقیقی اپنا رب ہم نے مانا ہوا ہے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ لمحے کے لیے اگر ہماری سانس بند ہو جائے نا تو یہ بحال نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، یہ سب دنیا والے ان کو سستا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سستا۔ حقیقت یہ ہے جس کو ہم سستا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب سے مہنگی ہے۔ تھوڑی سی تکلیف ہو جائے نا، سر میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، درد ہو جائے، یہ دور نہیں کر سکتے، ان کی یہ اوقات ہے۔ لیکن یہ ہمارے رب بنے ہوئے ہیں، سبق ہے ہمارے لیے، ہم قرآن کو پڑھیں، اللہ کی حاکمیت کو قبول کریں، اللہ کے آگے سر تسلیم خم ہوں۔ لیکن ہم نے عملی طور پر کسی اور کو رب مانا ہوا ہے اور زبان سے اقرار ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ پڑھے جا رہے ہیں اور الہ کسی اور کو مانے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں، ہمارے وہم میں، ہمارے گمان میں، ہمارے تصور اور تخیل میں ہمارا الہ کوئی اور ہے جس سے ہم ڈر رہے ہیں، جس کا امر مان رہے ہیں، جس کے آگے تسلیم ہوئے ہیں۔ مختلف الہ ہیں، لا تخشوہم واخشونی، حکم ہوتا ہے پروردگار کا ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میں زیادہ یہ استحقاق رکھتا ہوں، کیونکہ زمین کا میں خالق ہوں، آسمان کا میں خالق ہوں، بارشیں برسا کے تمہاری مردہ زمینوں کو زندہ میں کرتا ہوں، پھر اس میں سے تمہارے لیے پاک اور پاکیزہ ثمرات و اناج پیدا کرتا ہوں تاکہ تم کھاؤ پیو اور مزے سے اس زندگی کو بسر کرو، اور فقط میری عبادت کرو اور میرے آگے سر تسلیم خم ہو جاؤ اور میرے سامنے جھکو، کسی اور کے آگے نہ جھکو، اور مجھے پکارو، میں وہاں پہ بھی ہوتا ہوں جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا، جہاں پہ تم اکیلے ہوتے ہو وہاں میں دوسرا ہوتا ہوں، جہاں پہ تم دو ہوتے ہو وہاں پہ میں تیسرا ہوتا ہوں، جہاں پہ تم تین ہوتے ہو وہاں پہ میں چوتھا ہوتا ہوں۔ تمہارے ساتھ رہنے کو کوئی تنہائی مجھے نہیں روک سکتی،
چاہے آپ صحرا میں ہوتے ہو، چاہے آپ رات کی تاریکی میں کسی بھی کونے میں پڑے ہوتے ہو، تو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ بار بار پکار کے کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم کیوں کسی اور کے آگے بھٹک رہے ہو؟ جو خود محتاج ہے اس سے مانگ رہے ہو، جو خود بیکار ہے، پڑا ہوا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اس کے آگے گڑ گڑا رہے ہو، مجھ پروردگار کے پاس نہیں آتے ہو۔ وہ پروردگار کے جس کو بقا حاصل ہے، سب نے فنا ہو جانا ہے، تیرے رب نے باقی رہنا ہے، اور سب کو تیرا رب دے رہا ہے۔ سرائکی دے وچ مثال ہے کہ پنڈیاں کول پننا تے کی گھننا، پننے کول پننا کیا فائدہ؟ انہاں کول کیوں نہ پندے، اس ذات کول کیوں نہ پندے جس کو سب پندے۔ پروردگار سے رجوع کریں، پروردگار کی عبادت کریں، پروردگار سے مانگیں ہر چیز پہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہمارا پروردگار ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوا ہے، کوئی چیز اس کے دست قدرت سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز، چاہے کوئی بڑا مرشد ہے، کوئی بڑی دربار والا ہے، کوئی بڑا پیر فقیر بابا ہے، کوئی بھی اس کے در سے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سب پہ عزیز ہے، سب پہ غالب ہے، اور غالب سے ہی مانگنا چاہیے اور غالب کی مدد کرنی چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسول الکریم۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی